احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، مالک کائنات نے اللہ رب العزت کو دنیا آخرت کامیاب ہونے کے لیے بھیجا۔ دنیا کی زندگی اس کے حکموں کے مطابق اور اس کے نبی کے طریقوں کے مطابق گزارے، تاکہ دنیا کی زندگی کے اندر حرام سے بچے، سود سے بچے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، شرک سے بچے، کفر سے دور رہے، لایانی گفتگو سے، دنیا کے مکر و فریب، دھوکہ لینے سے، دھوکہ دینے سے بچے، سنت کی نافرمانی سے بچے، ان کاموں سے دور رہے جن کاموں کو کرتے ہوئے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ وہ کام کرے خواہ اس میں دنیا کا 1% بھی نفع نظر نہ آئے، اللہ راضی ہو، ان کاموں کو آنکھوں کو بند کر کے کر لے کہ اس کام میں میرا رب راضی ہو رہا ہے۔ جب اللہ راضی ہوگے تو نقصان والے راستوں سے فائدہ نصیب فرمائیں گے، اور اگر اللہ ناراض ہو گئے تو فائدے والی جگہوں سے نقصان آئے گا۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر سے روزی رزق کی تلاش میں نکلے۔ گھر سے جب انہوں نے سفر شروع کیا تو راستے میں ایک معذور جانور کو دیکھا، یعنی چڑیا کو دیکھا کہ جس کی ایک ٹانگ ہی نہیں تھی۔ وہاں کھڑے ہو کر سوچنے لگ گئے یہ کیسے اڑان بھرتی ہوگی، یہ کیسے دانا پانی پیتی اور چگتی ہوگی۔ تو اتنی دیر میں دوسری چڑیا آئی اور اس نے اپنے منہ میں سے دانا نکالا، اس چڑیا کے آگے ڈال دیا، تو اس نے وہ دانا چگا، تو ان کے دل پہ ضرب لگی۔ کہنے لگے شفیق بلخی اگر ایک معذور چڑیا کو بیٹھے بٹھائے کھلا سکتا ہے تو اشرف المخلوقات ہے۔ تو اپنی ارادہ بدلا، واپس تشریف لے گئے۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا میاں تو روزی رزق کمانے کے چکر میں باہر گیا۔ کہنے لگے کہ میں نکلا تھا روزی رزق کے لیے تو میرے راستے میں ایک چڑیا کو دیکھا، تو میں نے جب دیکھا کہ اس معذور کو دے سکتا ہے تو کلمہ پڑھنے والے اپنے بندے کو کیوں نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے بہتر ہے جتنا اللہ نے تیرے سے کام لینا ہے اتنا رزق کی تلاش میں لگ، زیادہ دے کم دے، تو اپنی محنت کو کر کے دکھا، وہ تجھے رزق دے کے دکھائے گا۔ دنیا اللہ نے اسباب کی جگہ بنائی، کوئی چیز اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں پکڑائی۔ اولاد کے لیے اللہ نے ایک سسٹم بنایا، باپ کی پشت سے رحم مادر تک، پھر رحم مادر سے ماں کی گود تک، ڈائریکٹ اللہ نے دی، نبیوں کو اللہ نے نہیں دی، ایک سلسلہ بنایا۔ قادر اتنا ہے کہ پیدا کرنے سے آئے تو پتھر کے اندر سے زندہ اٹھ بھی نکال سکتا ہے، اور اسباب کے درجے میں اپنے بندے کو اتنا کر دیا کہ ایک میں نے نظام بنایا اس کائنات اور کائنات کو چلانے کا، اور اس کائنات کے اندر چلنے والے انسان کا۔ اس نظام سے ہٹ کر زندگی گزارنے کی تو ضرورت نہیں۔ کاروبار کے لیے اللہ نے دکان، مال، پھر پھرنا، پھر دکان پہ بیٹھنا، پھر شام تک رزق، روٹی رزق کا بندوبست ہونا، پھر گھر کے اندر جا کے 2 روٹیوں کا انتظام ہونا۔ اور قادر اتنا ہے کہ آسمان سے اللہ نے من و سلوہ بھی اتار کے دکھا دیا۔ ہر چیز کو اسباب کے درجے میں رکھا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ بندہ اسباب کو خدا سمجھتا ہے کہ اسباب کے پیدا کرنے والے کو خدا سمجھتا ہے۔ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان کی جگہ، اور آخرت دار الجزا ہے،
کامیابی کی جگہ انسان کو جو اللہ چاہیں گے ملے گا، لیکن دنیا اللہ نے امتحان کی جگہ بنائی اور کھلی چھوٹ اللہ نے دے دی، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کھلی چھوٹ اللہ کی طرف سے کرو۔ ہر اس کام پر جس کام پر ناراضگی ہو، اللہ نے اپنے حبیب کو رہنما کے طور پہ دنیا کے اندر ختم نبوت کا تاج بنا کے بھیجا کہ یہ کام ان سے منع کر دے، اس پہ اللہ کی ناراضگی آتی ہے، یہ کام کروا، اس سے اللہ کی صلح بھی ہے اور اللہ کا راضی نامہ بھی آتا ہے۔ اب پیغمبر کا انداز تبلیغ لوگوں کو سمجھانے کا کیا تھا؟ نہ کوئی پتھر، نہ کوئی تلوار، نہ کوئی ہتھیار، نہ کوئی لوہا، نہ کوئی تیر۔ 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہے، غصے میں آ کر کسی کی طرف انگلی کا اشارہ بھی نہیں کیا، بلکہ پورے ہاتھ سے بلایا کرتے۔ کبھی جو چیز من کو نبھائی اس کا انکار نہیں کیا، اللہ کی ناشکری نہیں کی۔ حالت یہ ہے راتوں کو رونا اور دن بھر لوگوں کے پاس جا کر لوگوں کی کو اچھی بات بتلانا، بدلے میں کڑوی بات سننا اور اپنا غمگین حالت میں اپنے گھر واپس آ جائے۔ پھر رات کو ایسے بے چین ہونا، پھر اس بے چینی کے عالم میں مصلے پہ کھڑے ہونا، پھر لمبا لمبا قیام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، لمبا لمبا رکوع کرنا، پھر سجدے میں یوں رونا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایسے سینے میں امت کے غم کی آواز آتی جیسے ہڈیاں میں سے ابلنے کی آواز آتی۔ ایک ایک کے لیے۔ اس لیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن عرض کر دی، امام الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کے مشکل ترین دن بتلائیے۔ وہ آپ کو غمی کا عالم، پریشانی کا عالم، وہ حالات بتلائیے جو آپ کو ابھی تک نہیں بھولے۔ حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا عائشہ ہر غم بھول گیا، لیکن طائف کے سفر میں جو مکے والوں نے میرا حال کیا وہ میرے سے بلایا نہیں جاتا ہے۔ فرمایا میں تو مکے والوں سے مایوس ہو کر دن رات اپنے خاندان میں، دن رات اپنے رشتہ داروں میں، دن رات اپنے قریبیوں میں جا جا کر انہیں اللہ کا پیغام سنایا کرتا، دن رات جا جا کر میں انہیں خدا کی توحید کا پیغام دیا کرتا، ہر جگہ جا کر میں توحید کے جھنڈے گاڑا کرتا، بدلے میں یہ مارا کرتے میں پرواہ نہ کیا کرتا، جو جتنا مجھے مارا کرتا اتنا میں اس کے دروازے پہ جا کے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا کرتا۔ کبھی میں ان کے آگے جا کے روتا، کبھی میں ان کے آگے ہاتھ جوڑتا اور میں کہتا نہ کپڑے کا سوال ہے، نہ لتے کا سوال ہے، نہ پیسے کا سوال ہے، لا اسألکم علیہ اجرا، تم کلمہ پڑھ لو، میں پانی کے گلاس کا روادار کوئی نہیں، ان اجری الا علی اللہ، کہ ہمیں اجر دے گا تو اللہ ہی دے گا، ہمیں اللہ کے خزانوں سے امید ہے۔ کوئی دل کے اندر بات نہیں کہ میری چیئرمین نہیں چمکے گی، کوئی دل کے اندر بات کوئی نہیں لوگ میرے ووٹر زیادہ ہو جائیں گے، کوئی میرے دل کے اندر بات کوئی نہیں کہ میرا شان بلند ہو جائے گا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول ہم نے آپ کو کائنات کے لیے ایک ہدایت کا نمونہ بنا کے بھیج دیا، پیغام دینے والا بھیج دیا، آپ ہمارا پیغام ہمارے بندوں تک صحیح صحیح پہنچانا، اگر کوتاہی کر دی تو آپ نے نبوت کا حق ادا نہیں کیا ہے۔
یہی وجہ تھی، طائف کا سفر تھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ نوران ہے، مکے والوں سے مایوس ہو کر، اپنوں سے مایوس ہو کر، رشتہ داروں سے مایوس ہو کر، جب اپنوں نے ساتھ نہ دیا، سگے چچے نے مارنا شروع کر دیا، برادری نے ساتھ نہ دیا، خاندان والوں نے ساتھ نہ دیا، یہاں تک کہ آپ کے لیے اللہ اکبر دانہ پانی آپ کا بند کر دیا گیا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کر دیا گیا، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے سارے تیار ہیں، کوئی زخموں پہ مرہم رکھنے نہیں آتا، جس گلی میں جاتے ہیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی، مرد تو مرد ہیں، عورتوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی۔ تم اپنے گلی محلوں میں دیکھو گے، تم اپنے بازاروں میں دیکھو گے، اللہ اکبر، اگر کوئی مرد کسی مرد کو مارے گا، عورتیں کہتی ہیں جلدی کر دے، دفع کرنا مار، اور دیکھنا مار، سٹ لگ گئی، خون نکل آیا، اور دفع کر دے پائی تینوں اللہ دا واسطہ، دیکھ میں تیری داڑھی نو ہاتھ لانی آ، خدا پاک کی قسم ہے، کیا عالم ہوگا امام الانبیاء کی تکلیف کا، جب سکی چچی حضور کے سامنے کھڑے ہو کے گالیاں دیتی ہوگی۔ جس راستے سے گزر رہے ہو تو جس راستے سے گزرتے ہوں گے ان راستوں میں خاردار جھاڑیاں بچھا دیتے، ان راستوں میں کانٹوں والی جھاڑیاں بچھا دیتے، خدا کا پیغمبر ماتھے پہ بلی لایا کرتا تھا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے وہ راستے صاف کر کے آرام خاموشی سے گزر جایا کرتے تھے۔ کیا وہ مکے کی عورت یاد کوئی نہیں جو اللہ اکبر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ملی تھی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اماں کہاں جا رہی ہے؟ اتنا بڑا تو نے بوجھ یہ گٹھر اپنے سر پہ کیوں اٹھا رکھا ہے؟ اس ماں نے کہا نہیں تھا، اللہ اکبر، مکے پاک کے اندر ایک یتیم مکہ نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، جو اس کی بات سنتا ہے اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں اس نے ہماری اولاد کو، ہماری نسلوں کو بھٹکا دیا، وہ ہمارے باپ دادے کے دین سے ہمیں دور کرتا ہے، میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں، میں نے سنا ہے اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر ہے، اللہ کا کلام جو اس کی زبان سے سن لیتا ہے اسے دوسرا کوئی کلام پھر پسند ہی نہیں آتا ہے۔ اس لیے میں کنبہ چھوڑ کے، خاندان چھوڑ کے، برادری چھوڑ کے جا رہی ہوں تاکہ میرے کان میں اس کے پڑھنے کی، اس کی تلاوت کی آواز ہی نہ آئے۔ حضور علیہ السلام مسکرا رہے ہیں، فرمایا اماں یہ گٹھڑی تو میرے سر پہ دے دے، جہاں کہے گی تیرے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ اللہ اکبر، روایات کے اندر لکھا 3 میل یا 7 میل گٹھڑی اٹھا کے مکے کی صحراؤں میں، مکے کے نوکیلے پتھروں پہ تپتی دھوپ میں سورج آگ برسا رہا تھا، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اکبر گٹھڑی اٹھا کے جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر قدم پہ گالیاں دے رہی تھی، ہر قدم پہ مجھے کوسنے دے رہی تھی، ہر قدم پہ مجھے برا برا کہہ رہی تھی، یہاں تک اس کا مکان آ گیا، کہنے لگی اوے نوجوان یہ گٹھڑی یہاں رکھ دے، میں تجھے نصیحت کرتی ہوں، آجا میری بیٹھک میں آ کے پانی پی لے، آجا کھانا کھا لے، اور میرے بچے میں تجھے نصیحت کرتی ہوں جس طرح میں اپنی جان بچا کے یہاں پہنچ گئی تو بھی کہیں اور چلا جا، اس کے ہتھے چڑھ گیا تو باپ دادے کا دین تو چھوڑ دے گا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اماں جان کس کے بارے میں بات کرتی ہے؟ کہنے لگی محمد الرسول اللہ۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اماں 3 میل تک جس محمد کو گالیاں دیتی آئی وہ تیرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہاں تک حضور علیہ السلام کی نوبت آ گئی، مکے پاک میں جس گلی سے گزر کے جایا کرتے تھے، عورت سارے دن کا کچرا، ساری رات کا کچرا، ساری دوپہر کا کچرا بار بار محلے میں اپنے دروازے کے آگے جھاڑو دیا کرتی، کچرے کی ڈسٹ بن بھر لیا کرتی، ڈبہ بھر لیا کرتی، تسلا بھر لیا کرتی، جہاں یتیم مکہ کا اس کے پاس سے گزر ہوتا پورا دابڑا حضور کے سر پہ پھینک دیا کرتی تھی۔ ایک دن اسی گلی سے جب رحمت دو عالم علیہ السلام کا گزر ہوا،
اس عورت کی کھڑکی نہ کھلی، بالکنی نہ کھلی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، کیا بات ہے؟ صحابہ اکرام پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ چلتے چلتے کیوں رک گئے؟ آپ نے فرمایا آج اماں نے اپنا کام نہیں کیا، کملی والے ضرور کروانا چاہتے ہو؟ فرمایا پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہوگا، اگر بیمار ہو گئی اس کا دوائی دارو لانے والا بھی کوئی ہوگا کہ نہیں، اگر وہ بیمار ہے پریشان ہے پتہ نہیں، اگر بھوکی ہے تو اسے روٹی کھلانے والا بھی ہے کہ نہیں۔ دیکھو تو صحیح کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ جو کچرے کی بالٹی آپ پہ پھینکتی ہے، یا تو سگے بھائی کے ساتھ کوئی منہ ملانے کو تیار نہیں، سگے بھائی کا کوئی حال پوچھنے کو تیار نہیں۔ ایسے سیٹھ کا، ایسے امیر کا کیا فائدہ؟ اس کی کمائی کو آگ لگانی ہے کہ بھائی راتوں کو بھوک کی وجہ سے روئے اور دوسرا اے سی روم میں سوتا رہے، پھر بھی کہ وہ امیر ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، جس کی کمائی سے اس کے اپنے بھوکے رہ جائیں وہ امیر نہیں بلکہ غریب ہوا کرتا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، ایک کو اتنا امیر بنا دیا، دوسرے کو اتنا غریب بنا دیا۔ امیروں اپنی امیری پہ ناز نہ کرنا، جس طرح میں نے تیرے بھائی کو غریبی کا دامن پکڑا دیا، اگر میری غیرت کو جلال آ گیا، مجھے تیری دولت کی کمائی پر تجھے پیار کرتا دیکھ کر مجھے غصہ آ گیا، تو ایسا نہ ہو میں تجھے کشکول پکڑا کر کسی کے دروازے پہ لا کے نہ کھڑا کر دوں۔ دروازہ بجایا اس مائی کا، کنڈی کھٹکائی اس مائی کی، اللہ اکبر، اس کی چھوٹی سی بچی تھی، اللہ غنی، دروازہ تھا لکڑی کا دروازہ، جھیریاں پڑی ہوئی تھی، دروازے کی جھیری میں سے اس بچی نے غور سے دیکھا، اپنی ماں کی چرپائی کے پاس جا کر اچھلنے لگ گئی اور کہنے لگی اماں وہی محمد آ گئے جن پر روزانہ تو کچرا ڈالا کرتی تھی، آج تیری خیر کوئی نہیں، آج تیرے دروازے پہ کھڑا ہے، گن گن کے بدلے لے گا، پتہ تجھے اتنا مارے گا۔ پریشان ہے، بخار کے عالم میں، بیماری کے عالم میں، جس سے پانی کا گلاس نہ پکڑا جاتا تھا، اتنا ڈری، چھلانگ مار کر دیوار کے پیچھے چھپ کے بیٹھ گئی۔ اللہ اکبر، حضور نے دوسری مرتبہ دروازے پہ دستک دی، وہ بچی دروازے سے باہر آئی، ننھے ہاتھوں کو حضور علیہ السلام کے سامنے جوڑ کے کہنے لگی محمد تجھے میری معصومیت کا واسطہ، میرے ننھے ہاتھوں کا واسطہ، میری ماں بیمار ہے، میں اپنی ماں کی طرف سے جو تیرے پہ کچرا ڈالا کرتی تھی، میں اپنی ماں کی طرف سے تیرے سے معافی مانگتی ہوں، میری ماں کو کچھ نہ کہنا۔ حضور علیہ السلام اس بڑھیا کے دروازے کو پکڑ کے رونے لگ گئے، کہنے لگی میں تو اس لیے روئی کہ آج تو میری ماں سے بدلے لے گا۔ اللہ اکبر، تو کس لیے رویا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا رونا دیکھ کے میں محمد کو اپنا بچپنا یاد آ گیا، میری بیمائی مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی، ابے کو تو میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں، مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میں اپنی ماں کی قبر سے لپٹ لپٹ کے رو رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا ماں مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہی ہے؟ ہائے امتیوں، خدا کے واسطے اتنے تو احسان فراموش نہ ہو، جس کی زندگی میں کبھی آنکھ سے آنسو خشک نہ ہوا، آج اس کی امت نے ہنس ہنس کے اس نبی کو ہی بلا دیا ہے۔ دیکھ لیا دیوار کے پیچھے اس کی ماں چھپی ہوئی ہے، انجانے بن گئے۔ آپ نے فرمایا اپنی ماں کو کہہ دے میرے سے نہ ڈر، میرے سامنے آ جا، میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں، اس غریبڑی سی عورت کا، اس گھر کا میں فرد ہوں جس کی ماں کے گھر میں اتنی غریبی تھی، جو گوشت کو دھوپ میں سکھا سکھا کر ہمر دستے میں کوٹ کوٹ کے پکا پکا کے کھایا کرتی تھی۔ ماں روتی ہوئی، وہ عورت روتی ہوئی حضور علیہ السلام کے سامنے آ گئی، کہنے لگی محمد ایک دفعہ معاف کر دے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، ماں بعثت لعانل، میں لعنت برسانے نہیں آیا، انما بعثت رحمہ، میں محمد خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ جب یہ رحمت دو عالم علیہ السلام کی حالت ہو گئی، گھر آئے تو بیٹیوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، بیوی کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ یہ کون سی عورت ہے؟ خدا پاک کی قسم ہے جس کا مال لے کر حضور تجارت کے لیے جایا کرتے تھے،
یہ وہ محسنہ کائنات ہے، اللہ اکبر، جس کی تجارت کا مال لے کر رحمت دو عالم دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے، دوسرے شہروں میں جایا کرتے تھے۔ آج اسی عورت کا حال ہے، حضور اس کے دوپٹے کی طرف دیکھ کے رونے لگے، کہنے خدیجہ خدا تیرے پہ رحم کرے، جو محمد کی پیروں کی جوتیوں پر 40 ہزار درہم رکھ دیا کرتی تھی، آج اس خدیجہ کا ثابت دوپٹہ نہیں، دوپٹے پہ پیوند لگا ہوا ہے۔ ایک دل سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ اما خدیجہ نے ایک ٹانگ پھیلا رکھی ہے، ایک ٹانگ ایسے جوڑ جسم پیٹ کے ساتھ جوڑ رکھی ہے، حضور تشریف لائے۔ پیار سے ماں خدیجہ نے حضور کو پاس بلایا۔ اللہ کے نبی بیٹھ کے فرماتے ہیں میں خدیجہ کے پاس بیٹھ گیا، اپنے گھٹنے کے جوڑ کے نیچے سے ایک ڈبہ نکالا، اس کا ڈھکنا کھولا، بھنا ہوا گوشت میرے آگے کر دیا۔ میں نے کہا خدیجہ کیا ہے؟ کہ شام کسی محلے والی نے یہ گوشت پکا کے بھیجا تھا، میں نے آپ کے لیے اٹھا کے رکھ دیا۔ حضور نے یوں اپنی بیٹیوں کو دیکھا، فرمایا فاطمہ نے کھایا تھا، رقیہ نے کھایا تھا، ام کلثوم نے کھایا تھا، زینب نے کھایا تھا۔ کہ اللہ کے نبی نہیں، اے خدیجہ تو کھا لیتی۔ کہ کملی والے ہاتھ تو بڑھایا تھا کھانے کے لیے، لیکن تیرے پیٹ پہ دو پتھر مجھے بدے نظر آ گئے۔ کملی والے میرے بچوں سے چھپا کے رکھ دیا، میں نے اٹھا کے رکھ دیا۔ میں نے کہا خدیجہ ایک بوٹی تو اٹھا کے کھا لے۔ سیدہ خدیجہ کہنے لگی کملی والے آپ کھاؤ، ہماری خیر ہے، بھوکا رہنے کی وجہ سے اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، اگر بھوک کی وجہ سے آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ حالت میرے عزیزو جب نبی نے دیکھی، مکے والوں سے مایوس ہو کے حضور طائف میں تشریف لے گئے۔ 3 بادشاہ تھے، ایک کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں تجھے منہ لگانے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں، رات کی تاریکیوں میں جس سے اللہ باتیں کرے۔ آج وہ بادشاہ کہہ رہا ہے میں تیری بات سننے کو تیار ہی کوئی نہیں۔ جاؤ جا کے کسی کے پاس کھڑے ہو جاؤ اور آپ اسے جا کے اس سے ملاقات کرو کہ یار چل اپنا کام کر، میں تیری بات سننے کو تیار نہیں، بتاؤ تو صحیح دل کے کتنے ٹکڑے ہوں گے۔ حضور پھر بھی نا امید نہ ہوئے، دوسرے کے پاس گئے، اس نے کہا اگر تو اللہ کا نبی ہے تو تیری بات کا انکار تباہی ہے، اگر تو اللہ کا نبی کوئی نہیں تو جا اپنا کام کر۔ تیسرے کے پاس گئے، اللہ اکبر، حضور علیہ السلام سب کے پاس گئے، کسی نے نبی کی بات نہ سنی۔ آپ نے مکے کے سرداروں سے، طائف کے سرداروں سے آپ نے فرمایا چلو ایک بات تو میری مان لو۔ طائف کے سردار کہنے لگے تیری کیا بات مانے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا بس اس راز کو راز ہی رہنے دینا، یہ نہ مکے والوں کو، میرے تائے چاچوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میری قوم کو، میری برادری کو یہ نہ بتلانا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا اور تم نے میرے ساتھ یہ برتاؤ کیا، میری قوم مجھے جینے نہیں دے گی۔ سارے سردار ایک تو چوری پھر سینہ زوری، ہم جا کے بتلائیں گے، بوئے کھڑکا کے بتلائیں گے، جاؤ اپنے بھتیجے کو روکو، جاؤ قریشی نوجوان کو روکو، ہمارے دروازے پر آ کے ہماری منتیں کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام بڑے مایوس ہو کر وہاں سے آنے لگے، اللہ کے پیغمبر کے پیچھے عباس نوجوان لگا دیے۔ رحمت والے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں دیکھ رہا تھا، میری آنکھ دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر، طائف کے نوجوان لڑکے نشانہ بنا کر میرے پیروں کے ٹخنوں پہ پتھر مار رہے تھے۔ روایات میں لکھا ہے آپ نے دیکھا ہوگا استاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے یا مالک کے ہاتھ میں چھڑی ہے، غلام کو مارتا ہے، یا میرے عزیزوں پولیس والے کے ہاتھ میں چھڑی ہے، چور کو مارے گا، پیروں پہ مارے گا، ایک پیر پہ مارے گا دوسرا اٹھا لیتا ہے، دوسرے پہ مارے گا پہلا اٹھا لیتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری یہ حالت ہو گئی تھی، میرے پیر پہ مارتے میں پیر اٹھاتا، دوسرے میرے پیر پہ مارتے میں پیر اٹھاتا۔ اور لوگوں انسان کے ماتھے سے لے کر سر سے لے کر پورے وجود تک انسان کی سب سے مضبوط جسم کا حصہ مضبوط ماس پنڈلی ہوتی ہے، یہ ماس ہے، اتنی جلدی نہیں پھٹتا۔ حضور نے
نے فرمایا پورے طائف والوں نے نشانے بنا بنا کر میری پنڈلیوں پہ اتنے پتھر مارے، میری پنڈلیوں کا ماس پھٹ گیا، خون کے فوارے نکلے، میرے جوتے پہ گرنے لگے، میرا جوتا بھی رنگین ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ساتھ زید ہے، حضور علیہ السلام کا صحابی ہے، رحمت والے نبی کا اللہ کے نبی نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ اللہ اکبر، تیز دوڑے، مکے کے طائف کے نوجوان بھی تیز دوڑے، اتنا پتھر نبی پر برسایا، نبی منہ کے بل زمین پہ گر پڑے۔ اور چلو گر گیا، لوگ واپس چلے جاتے، آپ نے فرمایا لوگوں نے مجھے نہ چھوڑا۔ پھر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مکے کے نوجوان آئے، سرداران طائف آئے، انہوں نے مجھے میرے کندھوں سے پکڑ کر پھر مجھے اٹھایا، کہا دوڑ، کہا پھر میں ان سے بچتا بچتا نکلنے لگا۔ کیا اللہ منظر نہیں دیکھ رہا تھا؟ آج میرے عزیزوں کہتے ہیں روٹی تک کما لئیے پھر نمازہ پڑھیں گے، آج روٹی آج کہتے ہیں جی اور 3 دن تبلیغ میں تب جا کے لگائیں گے، بچوں کا کیا بنے گا؟ خدا پاک کی قسم ہے، خاتم النبیین کا خون جس دین کے پھیلانے میں بہ رہا ہے، بتاؤ تو صحیح مسلمانوں وہ دین کتنا عظمت والا ہوگا۔ حضرت زید کہتے ہیں میرے سے دیکھا نہ گیا، حضور کو اتنی نکات، اتنی کمزوری طبیعت میں آ گئی، گرے تو اٹھا نہ گیا، میں نے سہارا دے کر حضور کو کندھے پر اٹھا کے دوڑنا شروع کر دیا۔ مجھے سامنے ایک باغ ملا، آج سے میرے عزیزوں 4 سال پہلے یا 5-6 سال پہلے قاری عتیق الرحمان صاحب اور میں، اللہ بھلا کرے لے جانے والوں کا، ہم گئے وہ باغ دیکھ کے آئے جہاں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھک کے بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کو پتہ ہی کوئی نہیں کس کے باغ میں آ کے بیٹھے۔ سامنے کون دیکھ رہا تھا؟ سرداران مکہ، مکے کی فوج، کافروں کی فوج کا چیف عتبہ بن ربیعہ دیکھ رہا تھا۔ بدر کے میدان میں کافروں کا جھنڈا جس کے ہاتھ میں تھا، اسی کے باغ میں اتفاقاً آ کر ایک انگور کی ڈالی کے نیچے حضور کو لٹا دیا۔ جب اس نے نبی کے چہرے کو، نبی کے لباس کو، نبی کے نالین مبارک کو، نبی کے جسم کے انگ انگ کو جب خون میں لت پت دیکھا تو عتبہ بھی دھاڑے مار مار کے رونے لگا، اس سے رہا نہ گیا، کافر ہو کر حضور کی حالت کو دیکھ کے رونے لگ گیا۔ مسلمانوں، ایک کافر کے تو دل میں رحم آ گیا، کملی والے کے امتی کلمہ پڑھنے والے کا دل اتنا کیوں سخت ہو گیا ہے؟ پیسے کی مستی میں نہ اسے بھائی نظر آیا، نہ یار نظر آیا، نہ بیوی نظر آئی۔ پیسے کی مستی میں کبھی اسے ماں نظر نہیں آتی، کبھی بہن نظر نہیں آتی، کبھی بیٹی نظر نہیں آتی۔ جب انسان کی قیمت پیسہ بڑھ جائے، وہ اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ اکبر گھڑی دکھاوے گا، اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے لیے چمڑے کے جوتے دکھائے گا، جب اپنے آپ کو قیمتی بنانے کے لیے اپنا لباس اپنے کردار سے اپنی شناخت کرائے گا، خدا پاک کی قسم ہے اس انسان سے بے قیمتہ کوئی اور کوئی نہیں۔ انسان کی عزت اللہ جل شانہ نے پیسے میں نہیں رکھی، اجلے لباس کے اندر نہیں رکھی، انسان کی قیمت تو اللہ نے تقوی پرہیزگاری میں رکھی ہے۔ جتنا جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرائے گا، اللہ اسے دنیا آخرت کے اندر اتنا ہی بلند مرتبہ عطا فرمائے گا۔ وہ عتبہ بن ابی ربیعہ، وہ مکے کا کافر، اسے تو آج موقع مل گیا کہ تلوار نکالے اور حضور علیہ السلام کا معاذ اللہ کام تمام کر دے۔ لیکن جب اس نے حضور علیہ السلام کی حالت دیکھی، اپنے غلام عداس کو بلایا جو اس کے باغ کی رکھوالی کرتا تھا، ادھر آؤ، اور اپنے ہاتھ سے اس انگور کی ڈالی سے انگور توڑے اور اس پر ایک برتن میں رکھے، کہ وہ جو سامنے لولوہان لیتا ہوا ہے اسے جا کے انگور دے دے، کہہ دے وہ جو تیرے سامنے سب سے بڑا دشمن کھڑا ہے اسے تیری حالت پہ رحم آ گیا۔ محمد ابن عبداللہ، انکار نہ کرنا، تجھے تیری رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرنا، مجھے پتہ ہے تیری حالت اس وقت بڑی پریشان ہے، تجھے رشتہ داری کا واسطہ، قوم برادری کا واسطہ ان کا انکار نہ کرنا۔ عداس غلام
انگور کی پلیٹ، اللہ اکبر، ایک خوشہ، ایک ڈالی برتن میں رکھ کر حضور کے پاس لے کے گیا. کہنے لگا وہ کہہ رہا ہے کہ تجھے تیری رشتہ داری کا واسطہ جو مکے کی گلیوں میں تجھے پتھر مارتا ہے، کہہ رہا آج تجھے رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرنا. حضور نے ایک انگور کا دانہ اٹھایا، کہا بسم اللہ. عداس نے یوں آنکھیں کھولی، اس نے کہا کہنا یہ کیا کہا؟ حضور نے فرمایا بسم اللہ. کہا پھر ذرا کہنا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ. انہوں نے کہا یہ تو حضرت یونس علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہاں کا رہنے والا؟ کہا نینوا کا رہنے والا. کہا میرے بھائی یونس کے شہر کا رہنے والا. اللہ اکبر. وہ کہنے لگا تم یونس کو جانتے ہو؟ کہ جو اللہ کا پیغام یونس لے کے آیا وہ اللہ کا پیغام محمد الرسول اللہ لایا ہے. وہ عداس کہنے لگا پھر دیر کس چیز کی؟ انگوروں کی پلیٹ زمین پہ رکھی، حضور کے قدموں میں سر رکھ کے رونے لگ گیا. کہنے لگا سر اس وقت اٹھاؤں گا جب تو مجھے کلمہ پڑھائے گا. حضور نے فرمایا پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا میری عائشہ جب عداس نے کلمہ پڑھا میں محمد سارے طائف کی تکلیفوں کے غم بھی بھول گیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری پاؤں کی طرف نگاہ پڑی، میری رحمت دو عالم علیہ السلام کے پاؤں کی طرف دیکھا، جوتے کا چمڑا اور پاؤں کی تلی کا ماس دونوں آپس میں جڑ گئے. میں نے جوتا نکالنا چاہا، تلی کا ماس بھی ساتھ اتر کر جوتے کے ساتھ آ گیا. اتنی تکلیفیں رحمت دو عالم علیہ السلام کو جب دی گئی، آسمان سے جبرائیل فرشتوں کا لشکر لے کر زمین پر آ گئے. سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام یا رسول اللہ یہ زلزلے لانے والا، یہ ہواؤں والا، یہ دریاؤں کی موجوں کو قابو کرنے والا، یہ پہاڑوں کو قابو کرنے والا فرشتہ ہے. خدا کے نبی آج انکار نہ کرنا، جن پہاڑوں کے دامن میں بیٹھے ہو آپ کو میں اپنے پروں پر اٹھا کے لے جاؤں گا. اگر آپ اجازت دو ان دونوں پہاڑوں کو میں یوں کر کے ملا دوں، ان کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل ٹھہر جا، ابھی یہ کام کوئی نہیں کرنا. پہاڑ والا، بارش والا، خدا پاک کی قسم ہے آگ والے فرشتے جن کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں، کملی والے ذرا اجازت دے دو. حضور نے یوں آسمان کی طرف دیکھا کہ اللہ محمد آج تک دل برداشتہ نہیں ہوا لیکن آج تیرے سے گلہ کرنے کو میرا دل کر رہا ہے. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. یا اللہ تو نے کن کے حوالے مجھے کر دیا جو نہ شان مصطفیٰ پہچان سکے نہ مقام مصطفیٰ پہچان سکے. جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے زمین پر آئے ہوئے فرشتوں سے لے کر آسمان ساتویں آسمان کے اوپر تک جنہوں نے اللہ کا عرش پکڑ رکھا تھا، حاملین عرش تک سارے فرشتے انتظار میں تھے کہ یوں ہاتھ اٹھیں گے اور دعا کریں گے بربادی کے. حضور علیہ السلام نے اللہ اکبر یوں ہاتھ اٹھائے. حفیظ جلندری کہتا ہے حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کو سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر. جبرائیل ان سارے عذاب لینے و دینے والے فرشتوں کو واپس لے کے چلا جا. ہاتھ اٹھا کے فرمایا اللہم اہدی قوم فإنہم لا یعلمون. جبرائیل اگر یہ ایمان نہیں لاتے میں یہ امید مان کے بیٹھا ہوں ان کی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی کلمہ پڑے گا، بیڑا پار ہو جائے گا. پانی دے اللہ اکبر. محمد الرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ اللہ اکبر. کبھی امتی تنہائی میں بیٹھ کر، دکان سے ذرا ہٹ کر، کاروبار سے ذرا ہٹ کر تنہائی میں بیٹھ کے سوچ تو لیا کر خدا پاک نے تیرا میرا رشتہ کس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے.
مر گئے دنیا کے اوپر، دنیا کمانے پر مرے پڑے ہیں، یقین جانو اتنی دنیا کے پیچھے لگ گئے، ہاتھ تو وہی 2 روٹیاں آئی، ہاتھ تو وہی قبر کی 4 فٹ زمین آئی، ہاتھ تو وہی میرے عزیزو 2 چادریں کفن کی آئی، لیکن اتنا دنیا کے پیچھے لگ گئے، دنیا بنانے والے کوئی بھول گئے۔ خدا پاک کی قسم مریں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، جب جہنم کو میدان محشر میں فرشتوں کا انبار، فرشتوں کا جھرمٹ، فرشتوں کی فوج، ایک نہیں ملین بلین فرشتے ہوں گے، جب ان جہنم کو کھینچ کے میدان محشر میں لائیں گے، جہنم چیخے مارتی مارتی آئے گی، جہنم